السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم آج لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 35 آف ارشقا ریٹن بائی سمرین شاہ. تو ویڈیو کریڈٹ گوز ٹو رمشا خان. اور آج آپ کو اس قسط میں بھی ایک اور سب سے بڑا جھٹکا لگنے لگا ہے اور پتہ کرتے ہیں کہ وہ جھٹکا ہے کیا. اور جو ہے کیا پتہ جو اسنیک پیک سے ریلیٹڈ جھٹکا ہو یا وہ ایسا ہو جو میں نے ابھی تک اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر نہ کیا ہو. تو جاننے کے لیے ہم ابھی قسط نمبر 35 شروع کرنے والے ہیں. تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے بیکاز دس رائڈ از گوئنگ ٹو بی ریئلی شاکنگ اینڈ سرپرائزنگ. چلیں، کیا مطلب ہم ڈزنی نہیں جا رہے؟ امیرہ کو جب پتہ چلا کہ ارہا ڈزنی نہیں جا رہی اور ساتھ میں ایلان اور براق نے بھی شاپنگ مال جانا تھا تو اسے سخت برا لگا. تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، پھر جا کر مال خالی کر آنا آج دوسرے والے میں جو جا رہے ہیں. لیکن آج تو پھر دوسری رائڈز لینی تھی. امیرہ سخت اپسیٹ لگ رہی تھی. دعا نے براق کی تپی ہوئی نگاہیں دیکھی تو اس کا ہاتھ پکڑا. میرو، کوئی نہیں، چلتے. مجھے بھی کچھ کپڑے کے سامان دیکھنے ہیں. تمہیں تو معلوم ہے نا مجھے کتنا پسند ہے فیشن. تمہاری وجہ سے یہاں آئی ہوں، ورنہ تمہیں تو معلوم ہے پاپا کو پیرس ہرگز نہیں پسند، نہ وہ مجھے لے کر جائیں گے جب تک میری پڑھائی کا ٹائم نہیں آ جاتا. دعا نے اپنے طریقے سے امیرہ کو سمجھانے کی کوشش کی. چند 1-2 مہینے چھوٹی تھی وہ امیرہ سے، لیکن سمجھاتی ایسے تھی جیسے وہ بڑی ہو. دیکھو، جو بولنا ہے نا، یہ تمہارا بھائی کھڑا ہے، اسے باتیں سناؤ، مجھے بتا دینا کیا کرنا ہے. وہ اس وقت ہوٹل کے کھانے کے ہال میں موجود ناشتہ کر رہے تھے تو براق نیپکن سے منہ صاف کرتا انہیں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا. ایلان کافی کا سپ لے رہا تھا تو بولا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہو بتا دینا، میں تمہیں لے دوں گا. مجھے کوئی ضروری چیز نہ لینی ہوتی تو میں نہ کہتا. بھائی، آپ نے تالا کیوں پہنا؟ ایلان نے پہلے کمال مہارت سے چھپایا تھا اپنا دایاں ہاتھ، مگر ہاتھ صاف کرتے ہوئے امیرہ کی نظر پڑ گئی تو بولی. ایلان کنفیوزڈ ہو گیا. وہ ابھی بہنوں کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا. وہ ممی اور پاپا سے خود بات کرنا چاہتا تھا. اور وہ بھی اس ہاتھ کی انگلی میں. دعا نے بھی بڑا چونک کر دیکھا. بیگ کا تالا بہت خاص ہے، بھول نہیں سکتا. ایلان کو جو منہ میں سمجھ میں آیا کہہ گیا، جبکہ امیرہ اور دعا مزید کنفیوزڈ ہو گئی. تو بیگ کے ساتھ لگاتے نا، اور خاص کر کیا یہ تو بڑا عام سا تالا لگ رہا ہے. ایلان کے تاثرات گمبھیر ہو گئے. خیر، میں بہت ڈپریس ہوں. ایک کام کریں، آپ لوگ چلے جائیں، میں اور دعا اس ہوٹل کے سپا میں چلی جاتی ہیں فیشل اور مساج کروانے. اس کے بعد دعا، تم نے جہاں جانا ہو لے جانا. فیشل؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ ممی کو پتہ چلا نا تو جوتے پڑیں گے. براق دوبارہ واپس آیا میٹھی کی پلیٹ لا کر. 2 پیسٹری تھی اس میں. جب سے وہ پاکستان سے واپس آیا تھا اپنی ساری کمزوری اس ٹرپ میں ختم کر رہا تھا. امیرہ نے آنکھیں گھمائی. فیشل کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے ہوٹل میں اس کے فائدے نہ اٹھائے جائیں تو پاپا کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، تمہاری جلد کو فیشل کی کیا ضرورت، اور کیوں دوسروں کے ہاتھ اپنے منہ اور جسم پہ لگوانے ہیں؟ پتہ نہیں صاف ہوں گے بھی یا نہیں. ایلان نے جھرجھری لی. اوہو، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں نا آپ. میں بھی آپ کی طرح 50 ڈس انفیکٹنٹ دے دوں گی. چلیں، فیشل نہیں، بال اور مینی پیڈی تو کروا سکتی ہوں. ایلان نے براق کو دیکھا اور براق نے ایلان کو. ٹھیک ہے، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، تب تم لوگ اس بکواس بیوٹی شوٹی جس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے فارغ ہو جانا. ٹھیک ہے، پھر میں جا کر اپوائنٹمنٹ لے کر آتی ہوں. ایلان بھائی، آپ چلیں نا میرے ساتھ. براق بھائی نے تو 10 سوال کرنے اور ان کا دماغ خراب کرنا ہے. ہاں، اس کو بیچ کر تو کمال کر رہی ہو. یہ صفائی منسٹر مجبور کر دے گا کہ وہ سر پکڑ لے اور اس سے معافی مانگیں گے کہ آپ جیسی صفائی تو بھائی اس دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا. بھائی چلو، میں جا کر ہاتھ صاف کر رہا ہوں، تم اس طرف چلی جاؤ. ایسے میں صرف ٹیبل پہ براق اور دعا رہ گئے. ٹیبل پہ ایک دم عجیب سی خاموشی آ گئی. دعا کا ابھی تک ناشتہ رہتا تھا اور براق ایک پیسٹری کے بعد دوسری پیسٹری کے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھا رہا تھا اور دعا کو نہیں دیکھ رہا تھا. دعا کو لگا اب کچھ بولے گا، لیکن وہ چپ تھا. کھانا ہے یا ایسی ہی رزق ضائع کرنے کا شوق ہے؟ دعا کے ہاتھ سے کانٹا اچھل کر گرا پلیٹ میں. میں کھا رہی ہوں، لیکن خالی براق کی موجودگی میں کھانا مشکل لگ رہا تھا. وہ آہستہ کھانے والوں میں سے تھی کیونکہ اسے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا تھا اور اس کی طبیعت اکثر جلدی کھانے پہ خراب ہو جاتی تھی.
کچھوے کی بھی تمہارے سے زیادہ سپیڈ ہوگی۔ براق نے تمسخر انداز میں اس کا مذاق اڑایا۔ دعا نے سر جھکا لیا۔ آپ اگر میری وجہ سے بیٹھے ہیں تو ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے بہت آہستگی اور نرمی سے اسے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہا۔ براق نے اپنے دانت پیسے تاکہ وہ خاص شخص جس کی وجہ سے یہاں آئی ہو آ جائے۔ کیا یہ وہاں رہ رہا ہے؟ دعا کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ یہ براق کیسی باتیں کر رہا ہے؟ براق بھائی مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسٹاپ ود دس بولشٹ دعا، اور مجھے بھائی مت بلاؤ اپنی اس چلاک زبان سے۔ وہ اب بدتمیزی کر رہا تھا۔ دعا نے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ ٹیشو اٹھا کر ہاتھ صاف کرتی وہ سیدھا ساتھ موجود لائبریری کیفے چلی گئی۔ براق نے بے یقینی سے اس کی دیدہ دلیری دیکھی، پھر غصے سے خود کو بڑبڑاتا اٹھا اور لائبریری گیا۔ دعا کو ڈھونڈا، وہ نظر نہیں آئی۔ پھر آگے بڑھ کر کونے میں موجود شیلف سے کتاب نکال کر کھولتے ہوئے چیک کر رہی تھی جب براق نے اس کا بازو پکڑ کر گھمایا اور اس سے کتاب لی۔ دعا کے منہ سے احتجاج میں آواز نکلی۔ جب دیکھا براق تھا تو پریشانی اور شوق سے آنکھیں پھیلی۔ ایک بات بتاؤ، ایک بات کے نام پر آپ 10 بات سننا چاہتے ہیں، دعا نے چڑھ کر کہا۔ براق نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آئندہ یہ لہجہ استعمال نہ کرنا ورنہ تمہاری زبان پہ تالا لگا دوں گا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ لوگوں کو زبان پہ تالا لگانا چاہیے، وہ انگلی پہ لگا رہے ہیں۔ سستے لوگوں کے سستے کام۔ آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ راستے سے ہٹیے۔ وہ اب نظریں اٹھا کر براق کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ بات سنو، اس اڑو کی طرح تم نے بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی تو میں بتا رہا ہوں اچھا نہیں ہوگا۔ اور دعا کو لگ رہا تھا اس آدمی نے ڈرگز کیے ہیں۔ آپ کی بات میرے سر سے اوپر گزر رہی ہے۔ کیا کیا ہے ارو نے؟ سر سے اوپر ٹھیک ہے، زمین سے نیچے روننے کی کوشش کی تو تمہیں رون دوں گا۔ وہ دعا کو کتاب واپس پکڑاتا جو اس نے پہلے ہی چھینی تھی وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ آخر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی پرابلم کیا ہے؟ جب سے پاکستان سے واپس آیا ہے پیچھے ہی پڑا ہے۔ اچھا تھا کہ وہاں چلا گیا تھا، اب آ کر پھر روب جما رہا ہے جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے اب یہ جائے تو واپس نہ آئے۔ یہ کیسی ہے؟ براق نے تیسری انگوٹھی الان کو دکھائی جو مردوں والی تھی تو الان کا پارا آؤٹ ہونے لگا۔ براق، میں لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، مجھے اس میں سے پسند کر کے بتاؤ انگوٹھی ریا کو کون سی اچھی لگے گی۔ وہ کارٹیئر کے سب سے پرانے سٹور میں آئے تھے اور ارہا کے لیے انگوٹھی پسند کر رہے تھے۔ تو میں نے کون سا کہا کہ تو لڑکی سے نہیں کر رہا، مگر آڑو کسی مرد سے کم نہیں ہے۔ ساری زندگی اپنے باپ کے کپڑے پہنتی رہی تو مجھے لگا ایسی انگوٹھی پہ خوش ہوگی، کچھ سکندر بھاگی جیسی ہی لگ رہی ہے۔ اس نے انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم باز نہیں آؤ گے۔ میں تمہیں اس لیے لایا کہ تمہیں پتہ ہوتا کہ لڑکیوں کی پسند ناپسند، آخر تجربہ کار ہو۔ استغفر اللہ، شریف بھائی پہ الزام؟ کون سا تجربہ دیکھ لیا تو نے میرا؟ خود تو خوبصورت ڈاکٹروں اور نرسوں میں ہوتا ہے، ابھی منگنی بھی کر لی پرانی دوست سے اور مجھ پہ تہمتیں لگاتے ہو۔ یا اللہ، یہ دن بھی دکھانے تھے۔ میں سیف گارڈ سے بھی زیادہ پاک ہوں۔ الان تاثر سے سر ہلاتے ہوئے جولری اٹینڈنٹ کو معذرت خواہ مسکراہٹ دیتا بولا، سوری، یہ والی دکھائیں۔ اس نے گرین سٹور کے اسکوائر ڈائمنڈ انگوٹھی کا کہا اور بڑے غور سے دیکھا۔ بیٹا، پہلے باپ کے مکے کھا تو لے، پھر پسند کرنا انگوٹھی اور پہنا بھی دینا۔ وہ بڑا تیز آدمی ہے سکندر بھا، بے شک وہ آڑو بلا دوسرے ہاتھ میں کسی اور انگلی میں بھی پہچان لے گا۔ براق، will you stop calling my fiancé that word؟ اب الان نے پھٹ کر کہا، جنگلی بنا دیا بھائی کو، محبت کے آگے بھائی کی فکر ہی نہیں نظر آ رہی۔ ٹھیک ہے جا، تیرے جنازے پہ بھی نہیں آؤں گا میں۔ پھر وہ دونوں نے اسی دماغ کھپانے کے چکروں میں بالآخر ایک انگوٹھی پسند ہی کر لی۔ وہ سرپرائز تھی، رقم اتنی بڑی تھی کہ الان کو جوائنٹ اکاؤنٹ جو مصطفیٰ آصف کا تھا وہ استعمال کرنا پڑا۔ اسی لمحے مصطفیٰ آصف وہاں میٹنگ سے فارغ ہو کر فون چیک کر رہا تھا تو میسج ریسیو ہوا، 7 ملین یورو نکالے گئے تھے۔ مصطفیٰ آصف ٹھہر گیا جب اس نے سٹور دیکھا جہاں سے پیمنٹ ہوئی تو اس 1 منٹ کے لیے دماغ معاف سا ہوا۔ الان؟ براق سے توقع ہو سکتی ہے الان کے اس سٹور سے کچھ خریدے گا۔ پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تو بالآخر اس کا بیٹا بڑا ہو ہی گیا۔ سکندر بھا، لگتا ہے تمہیں وارننگ دینی ہوگی کہ میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ وہ ہنسا اور سکندر بھا کو کال ملائی۔ شیر داؤد سکندر سپیکنگ۔ آپ کے ہاں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہو سکندر؟ ارہا اپنا سامان پیک کر رہی تھی، ابھی وہ شاپنگ سے واپس آئی تھی۔ اس نے احتیاط سے چیزیں رکھی جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ارہا سمجھی ایلیکس تھا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا دعا تھی۔ ارہا مڑی تو اسے حیرت ہوئی، ارے دعا، تم آ جاؤ، باقی سب بھی آئے ہیں۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا تو ارہا کے ماتھے پہ بل آئے۔
تو کیسے آئی اکیلے؟ باقی سب کو پتہ ہے نا؟ علان بھائی کو پتہ ہے اور میں ہوٹل کی گاڑی میں آئی ہوں۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور ارہا نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور بٹھایا صوفے پہ۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے؟ دعا سیدھی ارہا کے گلے لگی اور رونا شروع ہو گئی۔ ارہا ہکا بکا رہ گئی۔ دعا کیا ہوا؟ ڈیم اس وقت بھی رو رہی تھی۔ اور اب بھی؟ تم پیرس آ کر اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ پھر نظر آیا وہ؟ براق نے اب ارہا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ بتاؤ کیا کیا ہے اس نے؟ پھر تنگ کی ہے؟ پھر پریشان کی ہے؟ لیکن دعا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ارہا کے سینے میں منہ دیے رونا شروع کر دیا۔ دعا تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ کیا کیا ہے براق نے؟ اب ارہا نے تیزی سے پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے زبردستی، اب ارہا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی اور اسے الگ کیا۔ زبردستی کیا؟ نہیں دعا، باقی بدتمیز ضرور ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ بولو بتاؤ کیا کیا ہے اس نے؟ انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی زبردستی، اور دھمکی دی ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلنے دوں کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی اور کانپنے لگی، اور ارہا داؤد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ براق ایسی حرکت کرے گا۔ ارو میں کیا کروں گی اب؟ میں گیسٹن سے پیار کرتی ہوں اور براق نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ میں مر جاؤں گی ارو، میں مر جاؤں گی۔ اب ارہا پہ اور دھماکے ہوئے۔ گیسٹن؟ وہ تمہارا فرینچ ٹیچر؟ دعا تم نے کیا کیا ہے ایسا جو باقی یہ سب کرنے پہ مجبور ہو گیا؟ اب ارہا نے بھی اپنا سر پکڑ چکی تھی۔ اپنی لو سٹوری کا آغاز صحیح سے ہوا نہیں تھا کہ دوسروں کے جھمیلے دیکھنے پڑ گئے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، اس براق کو جان سے مار دو ارو وہ بہت ظالم ہے، وہ بہت برا ہے، وہ گیسٹن کو ہیراسر، گندی سوچ والا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ میری محبت کو گندا کہہ رہا تھا۔ خود کیا ہے؟ مجھے نفرت ہے براق سے، مجھے نفرت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو بچایا ہے، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ ارو پلیز اسے گولی مار دو۔ وہ ہسٹیرک ہو رہی تھی اور ارہا پریشان ہو گئی۔ تیزی سے اٹھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور اسے دی۔ خاموش، یہ پانی پیو۔ ایلیکس آ گیا نا تو تماشا ہو جائے گا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ ہوا کیا؟ تمہیں خالی گیسٹن نظر آیا تھا یا تم اس کے پاس پھر گئی؟ لیکن دعا کا رونا ختم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ علان مصطفیٰ، ہم لوگوں نے بھی جلدی جانا بہتر سمجھا، اس لیے اپنے پائلٹ کو بھی 5 بجے کا ہی ٹائم دیا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور ہمیں پورے 4 بجے ایئرپورٹ ہونا تھا۔ سامان تو ہم سب کو ہوٹل کے لابی میں ہی تھا اور میں نے ریا کو ٹیکسٹ کیا کہ وہ ادھر ہوٹل میں آ جائے تاکہ ہم ساتھ نکلیں۔ بیچ میں اور ریا میکرونز لینے چلے گئے تھے۔ امیرہ ہوٹل میں ہی رہی کیونکہ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ دعا کو شاپنگ کا بہت دل تھا تو امیرہ نے یہ ذمہ داری براق پہ لگا دی کہ وہ دعا کو لے کر جائے گا۔ براق نے پہلے مان ہی نہیں رہا تھا، ابھی وہ میرے ساتھ شاپنگ کر کے آیا تھا، کوئی موڈ ہی نہیں تھا اس کا۔ بھائی آپ میرے پیسوں سے اپنے فیوریٹ جوتے لے لیجیے گا۔ تم کون سا کماتی ہو؟ پاپا کا کارڈ لے کر زیادہ شوخی نہ مارو، میں خود بھی لے سکتا ہوں۔ پھر میرو نے 2 موٹے موٹے آنسو دکھائے اور براق کو مانا پڑا۔ اب دعا انکاری ہو گئی کہ وہ خود چلی جائے گی، لیکن براق نے بھی ڈپٹ کر کہا کہ وہ اب اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اکیلے گھومے۔ پھر وہ اسے لے گیا۔ امیرہ اور میں لابی کے صوفے میں موجود انتظار میں تھے کہ اب کہاں رہ گئے جو خالی براق ہی آیا۔ دیکھا تو وہ بہت زیادہ سنجیدہ لگا، بلکہ نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے غصے کو دبا رہا تھا۔ میں نے دیکھا دعا بھی پیچھے نہیں تھی۔ بھائی دعا کہاں ہے؟ میرے بجائے امیرہ نے پوچھا تو براق نے اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا جہنم میں۔ اب امیرہ اس کے غصے سے گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ مجھے برا لگا۔ براق بیہیو، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا۔ یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں لگ رہے ہیں، اور دعا کہاں ہے؟ اسی لمحے میسج آیا تو دعا ہی کا تھا۔ بھائی میں ایرو کے پاس ہوٹل جا رہی ہوں، میں اسی کے ساتھ ایئرپورٹ آ جاؤں گی۔ آپ میرو کو کہیے گا میرا سامان چیک کر کے لے آئیں۔ تو اس لیے براق کو غصہ آیا کہ شاید وہ ایرو کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ریا کے پاس کیوں جانا چاہتی تھی؟ اور ریا نے بھی دوبارہ ٹیکسٹ نہیں کیا مجھے۔ کیا پتا سامان وغیرہ پیک کرنے میں مصروف ہو۔ میں نے ریا کو کال کی لیکن وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ عجیب سی پریشانی نے مجھے آ گھیرا۔ تم ٹھیک ہو نا ریا؟ مجھے تمہاری فکر ہے، ایک میسج چھوڑ دو، تمہارا ایلی۔ میرو چلو میں اس براق کو بلاتا ہوں، اور دعا ریا کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اسے ریا کے لیے کچھ لیا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ویسے بھائی مجھے آج براق بھائی سے ڈر لگ رہا ہے، ان کے پرانے والی جھلک دکھائی دی ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ براق کا غصے کا بہت تیز تھا، بچپن سے اس کے پھڈے پنگے گرم دماغ کی وجہ سے چلتے رہتے تھے، لیکن جب پاکستان گیا تب اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میں اس کے پاس اسموکنگ لانچ میں گیا، وہی ہو سکتا تھا۔ تیز سگریٹ کی اسمیل سے میری طبیعت عجیب ہوئی۔ 1-2 لوگوں کے ساتھ حالی براق ہی تھا جو سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ جاری ہے
او مائی گاڈ. اب دا ریئل اسٹوری جو آپ لوگ جاننا چاہ رہے تھے براق اور دعا کی کہ یار یہ تو ان کا نکاح ہوا تھا, کب ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, تھوڑی تھوڑی جھلک میں آپ کو براق اور دعا کی دیتی رہوں گی. بٹ ان کی جو مین اسٹوری ہے وہ انشاءاللہ ابھی میں نے اس کا نام بھی نہیں ریویل کیا, اس کا پلان بھی نہیں میں نے بتایا, بٹ آئی ہیو اے پلان وتھ سم تھنگ وتھ سیما شاہد کہ مجھے وہی ہیلپ کریں گی ان براقس پلاٹ, کیونکہ براق کا پلاٹ تھوڑا سا مختلف ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ براق اور دعا کی اسٹوری آئے گی, لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی جھلک آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی کہ ان کے لائف کے پارٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور ان کی شادی اب اتنی, دعا از 16 years old اینڈ براق از 24, یہ اچانک کہاں سے ہو گیا, یہ کیا چکر ہوا, اتنی جلدی شادی کی کیا تک بن گئی, اس نے زبردستی کیوں کی. تھوڑی تھوڑی تو جھلک میں آپ کو سمجھ بھی آ گئی یہ اسٹوری, لیکن جو مین اور ایکچوئل اسٹوری ہوگی وہ ان کی نیکسٹ کہانی میں اسٹارٹ ہوگی. ارشکا کی صرف ارشکا سیریز کی طرح ہی ہے کہ اس میں ارشکا کی ایک اسٹوری جس میں الان اور ارہا ہوں گے, جو دوسری اسٹوری ہے وہ براق اور دعا ہوں گے. تیسری اسٹوری کا مجھے نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ نو میں امیرہ کی اسٹوری لکھتی ہوں, میرا کی کہانی لکھتی ہوں یا نہیں, بٹ دیکھتے ہیں, لیٹس سی. بٹ باقیوں کا میرا کوئی پلان نہیں ہے, کسی کا کوئی پلان نہیں ہے نیو جنریشن میں لکھنے کا. نیو جنریشن میرا صرف اور صرف تھا ارہا اور الان, دعا اور براق. تیسری کی دیکھتے ہیں کہ کہاں معاملہ جاتا ہے. بٹ اسٹل آر یو انجوائنگ ارشکا؟ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو ارشکا کیسے لگ رہا ہے. ارشکا کی ابھی ارہا داؤد کی بھی چلنا ہے معاملہ, رشتہ ہونا ہے, ابھی بہت ساری چیزیں آگے ہونی ہے. سو بی پریپیئر فار دیٹ. اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اگلی قسط جو ہے وہ آپ کو کل پڑھنے کو ملے تو پلیز 3K ویوز دیجیے, تو آپ کو انشاءاللہ قسط تیار ہوئی بھی کل ہی ملے گی رات کے ٹائم پہ. پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.